السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراٹھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 1 کپ میں نے گیہوں کا آٹا لے لیا ہے فل بھر کے 1 پیالی۔ تو اب ہم 1 پیالی بھر کے میدا لے لیں گے اور آدھی پیالی میں نے مزید میدا لے لیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 2.5 پیالی ہو جائیں گے، یا کپ سے میجر کریں تو پھر 2.5 کپ ہو جائیں گے۔ تو تقریباً یہ ½ کلو میدا بن جائے گا۔ تو 1 چمچ میں اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا میدا جو ہے وہ آٹا پھیکا نہ رہے، اور آدھا چمچ زیرہ ڈال رہی ہوں۔ تو اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ نمک اچھی طرح سے مکس ہو جائے، کہیں زیادہ یا کم نہ رہے۔ تو اب ہم اس کو گوندھ لیں گے آٹا جیسے ہم گوندھتے ہیں نارمل، بہت زیادہ سخت یا نرم نہیں کرنا ہے، تو ہلکے ہاتھ سے پانی ڈال کے گوندھ لیں گے۔ آپ چاہیں تو نارمل آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کے اندر میدا نہ ڈالیں، صرف آٹا گھر کا لے کے اس سے بھی آلو کے پراٹھے بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو صرف میدے سے بھی بنا سکتے ہیں، اس میں آٹا مکس نہ بھی کریں، لیکن یہ پرفیکٹ رہے گا کہ ہمیں صحت بھی مل جائے گی اور جو ہے وہ ذائقہ بھی اچھا آ جائے گا۔ تو چاہیں تو آپ میری پوری ریسیپی فالو کر لیں، تو اس سے یہ کہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے آلو کے پراٹھے۔ تو اگر آپ جیسے آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہو آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہونی ضروری ہو۔ تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے اکٹھا کر لیں گے سارے آٹے کو۔ بہت زیادہ سخت بھی آپ نے نہیں گوندنا ہے، کیونکہ پھر اس سے پراٹھا بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس نارمل آٹا آپ نے گوندنا ہے، اور ہلکا سا تیل لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ تو اس سے بہت اچھا آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے فریج میں رکھنے سے، یا پھر آپ نارمل روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم دھنیا باریک باریک کاٹ لیں گے، آدھی گڈی میں تقریباً ڈالوں گی۔ تو اچھی طرح سے دھو ہری لیں۔ مرچوں کو بھی 4 سے 5 لے لیں، ان کو باریک باریک کاٹ لیں گے۔ یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں۔ آلو میں نے لیے ہیں 1 کلو، مجھے کیونکہ زیادہ بنانے ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ آلو لے رہی ہوں۔ آپ کو کم بنانا ہے تو آپ ½ کلو بھی لے سکتے ہیں، یا جتنا آپ کو بنانا ہے آپ اس حساب سے آلو لے لیجیے گا۔ تو میں نے آلوؤں کو بوائل کر لیا ہے، اب چھلکا اتار کے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں۔ کیوبس میں نے کاٹ لیا ہے تو اس سے میش آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہاتھ سے میش کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، میشر ہے آپ کے پاس تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، تو جس سے آپ کو آسانی رہے آپ اس طرح سے میش کر لیجیے گا۔ لیکن میش آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، کوئی گھٹلی نہ ہو، کیونکہ اس سے پراٹھا ہمارا پرفیکٹ بنے گا۔ تو اب ہم ہرا دھنیا لے لیں گے اور ہری مرچیں، اور مسالے میں مکس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ½ چمچ گرم مسالہ، 1 چمچ فل بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ، ½ چمچ زیرہ، ½ چمچ چاٹ مسالہ، اور ½ چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ، اور 1 چمچ نمک۔ نمک حسب ضرورت رکھیں گے، اور مرچیں بھی آپ اپنے حساب سے رکھیں گے، یا پھر میری ریسیپی فالو کریں تو یہ پرفیکٹ رہے گا آلو کے اندر 1 کلو کے اندر۔ تو لیکن مرچیں آپ نے فل لازمی بھرنا ہے، یا پھر آپ 1.5 چمچ کر لیجیے گا، تو اس سے پرفیکٹ ٹیسٹ آ جائے گا آپ کے پراٹھوں کے اندر۔ تو اب ہم آلو کے اندر مسالے مکس کر لیتے ہیں۔ ہری مرچیں میں نے ڈال دی ہیں، ہری مرچیں 5 سے 6 میں نے لے لی تھی، باریک باریک کاٹ لیں۔ ہرا دھنیا اچھی طرح سے پہلے دھو لیں، مٹی نکال لیں۔ اب ہم ڈرائی مسالے ڈال دیں گے آلو کے اندر۔ تو اب ہم ان مسالوں کو مکس کر لیں گے۔ مکس آپ نے بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ کہیں پہ مسالہ زیادہ یا کم نہ رہے، اور یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ پھر کرنا ہے کہ آپ کو کوئی چیز کم یا زیادہ لگے تو آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ تو میں مکس اچھی طریقے سے کروں گی۔ ہرا دھنیا جو ہے وہ میں نے آدھی گڈی ڈالی ہے، تو اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کم ڈالنا ہے تو آپ تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہرا دھنیا اچھا لگتا ہے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے۔
اب اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو اب ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے۔ دیکھیں ایسا میش ہونا چاہیے آپ کا بھی، کہیں پہ کوئی گھٹلی یا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ مسالہ بھی رہا ہے ہمارا۔ اب ہم میدے سے ایک چھوٹا سا پیڑا لے لیں گے، بہت بڑا نہیں لینا ہے، بالکل 1 چمچ کے قریب لے لیں گے۔ تو اب ہم اس کو پیڑا بنا لیں گے۔ زیرہ ہم نے آٹے میں اس لیے ڈالا تھا کہ اس سے جو ہے نا ہاضمہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہاضم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، آلو ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا بادی ہوتا ہے آلو، تو اس وجہ سے میں زیرہ ڈال دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں، سادہ آٹا گوندھ لیں۔ اب ہم ایک روٹی بیل لیں گے، بالکل ایک پراٹھے کی طرح ہم بنا لیں گے۔ پہلے ایک بڑی سی روٹی بیل لیں تاکہ ہمیں پراٹھا بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے لمبا کر لیں گے، پتلا سا۔ اب اس کے اوپر ہم گھی لگا لیں گے، گھی لگائیں یا آئل جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ کے پاس موجود ہو تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں آئل لگا رہی ہوں۔ تو اب اس کے اوپر ہلکا سا آٹا ڈسٹ کر لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے تو وہ خشک آٹا اس کو جذب کر لیتا ہے۔ تو اب ہم اس کو رول کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے، تھوڑا سا اور بڑا بنا لیں۔ اب ہاتھوں پہ رکھ کے ایسے گول کر لیں ہاتھوں کی مدد سے۔ تو اب تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کر لیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ پیڑا ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ دوسرا بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے، چھوٹا سا پیڑا لے لیں، اس کو بھی ایسے گول گھماتے ہوئے اس کو بھی ہم اسی طرح سے بیل لیں گے۔ تو یہ پرفیکٹ پراٹھے ہمارے تیار ہو جائیں گے۔ اس کو بھی ہم اسی طرح سے گھی لگا لیں گے، گھی لگائیں یا آئل لگائیں، جو بھی آپ کو لگانا ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم آٹا اس پہ بھی ڈسٹ کر لیں گے۔ تو 2 پیڑے آپ نے اسی طرح سے بنا لینے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دونوں پیڑے یوز کرنے ہیں ایک پراٹھے کے اندر۔ تو دونوں پیڑے ہم اسی طرح سے دوبارہ سے وہی پروسیس کرتے ہوئے پیڑا بنا لیں گے۔ اب ہم اس کو بیل لیں گے جو ہم نے پہلے والا بیلا تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں بیلنا ہے ہم نے، بہت چھوٹا سا۔ تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا بیل لیں گے، ایک آپ نے تھوڑا سا بڑا بیلنا ہے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا ہم نے رکھنا ہے۔ تو یہ والا ہم تھوڑا سا چھوٹا بیلیں گے۔ تو یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیوں ہم چھوٹا رکھیں گے۔ تو اب ہم جو آلو ہم نے میش کر کے رکھے ہیں اس سے تھوڑا سا آلو لے لیں گے، تقریباً 2 چمچ کے قریب۔ تو اس کا بھی ایک پیڑا بنا لیں گے گول سا، اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا گول سا پیڑا بن جائے ہمارا، اور اس کو چھوٹا جو ہم نے بیلا تھا اس کے اوپر رکھ کے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے رکھ دیں گے۔ اور جو بڑی روٹی ہم نے بنائی تھی پراٹھے کی وہ اس کے اوپر رکھ کے کناروں سے پریس کر لیں گے۔ تو ہلکا سا آٹا ڈال کے پلٹ لیں، تو جو ہم نے چھوٹا بنایا تھا اس کو اچھی طرح سے پریس کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، ورنہ پھر اگر آپ نے دونوں برابر آپ نے پیڑے بنا لیے، روٹی بنا لی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پھر وہ اچھی طرح سے چپک نہیں آئے گی پراٹھے کے اندر۔ تو اب جو ہم نے روٹی بنائی ہے اس کو کناروں پہ آپ نے بیلنا ہے، بیچ میں زیادہ نہیں بیلنا ہے۔ اگر کہیں پہ موٹا ہے تو آپ نے وہاں بیل لینا ہے، ورنہ آپ نے پوری روٹی کو زیادہ نہیں بیلنا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹی آپ کی بہت بڑی بن جائے گی۔ تو اب ہم اس کو اٹھا کے توے پہ ڈال دیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے بھی پراٹھے سارے بنا لینے ہیں۔ تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس ضرور کرنا ہے، تو اس سے اندر تک ہمارا جو ہے نا وہ پراٹھا سک جائے گا۔ تو ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے اب ہم اس کو آئل لگا لیں گے۔ آئل تھوڑا سا اس میں زیادہ ہی جائے گا
तो इसको अब हम पलट लेंगे। अब इसको सेक लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हम चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमने ऑयल भी लगाना है। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा पराठा तैयार हुआ है आलू का। बहुत इजी है। तो अब हम चटनी बना लेंगे उसकी आलू के पराठों के साथ के लिए। तो आधा चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच जो है ना मैंने धनिया लिया है और आधा चम्मच नमक लिया है और मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 2 लहसुन के जवे ले लिए हैं। तो ये हरी चटनी, आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ 4-5 चीज़ों से बना रही हूँ हरी चटनी। इनको हम बारीक बारीक पीस लेंगे। तो मैंने दही ले लिया है। तो दही आपको जितना चटनी बनानी हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी दही ली है। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच हरी चटनी डाल दी है। तो अब ये परफेक्ट हमारी चटनी तैयार है पराठों के साथ इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारे पराठा तैयार है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।